ایک رقبہ پڑا ہے اس وقت خالی جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے باقاعدہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے دنیا میں کوئی تقریباً 19 ممالک میں یہ ہے کہ آرمی سپورٹ کرتی ہے ایگریکلچر میں، کسان اور جوان اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ان کے پاس کیونکہ مشینری ایف ڈبلیو کے پاس، اس مشینری کو لے کے ان رقبوں کو آباد کیا جائے تاکہ جس ریشو سے ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہم باہر سے ہمیں گندم نہ ملے تو ہم بیٹھے رہیں، ہمیں ایڈیبل آئل نہ ملے، ہمارے پاس پکانے کا تیل نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے دانے نہ ہو، ہم ہر چیز تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے سوچنے کے لیے کہ ہم اپنے غیر آباد رقبوں کو آباد کریں۔ اور مجھے پرسوں ایک چیز کا میں جب پتہ چلا کہ حکومت نے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، چاروں چیف منسٹر مل کے ایک نیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، جس میں انہوں نے باقی اس میں یعنی کہ صنعت بھی ہے، اس میں دفاعی پیداوار بھی ہے، اس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو بھی رکھا ہے۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی۔ اگر اس لیول پہ ایگریکلچر کو لیا جائے، ایک ونڈو کے نیچے تمام فیصلے ہوں، باہر سے انویسٹر کو لایا جائے، اور خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ باہر سے انویسٹر لانے سے پہلے اپنے انویسٹر کو پروموٹ کیا جائے، اس کی سپورٹ کی جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ انویسٹر کے لیے بھی یہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، جب وہ دفتروں میں جاتے ہیں تو ان کا کام بر وقت نہیں ہوتا، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے بیوروکریسی میں بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کو oblige کرتے ہیں، موسٹلی کام کو روک کے مزہ لیتے ہیں۔